ایک بار کی بات ہے کہ ایک بزنس مین اپنی گاڑی پر سوار تھا۔ وہ کچھ دور کہیں کام سے جا رہا تھا۔ اس کی گاڑی ایک ویران سی جگہ پر جا کر رک گئی اور سامنے ایک ندی تھی۔ اب بزنس مین کو شاید ندی کے اس پار جانا تھا۔ وہ گاڑی سے نیچے اترا۔ اس نے کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا، لیکن اسے کوئی راستہ نہ نظر آیا ندی کے اس پار جانے کا۔ تو اس کی نظر سامنے ایک کشتی پر پڑی اور کشتی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شاید کشتی چلانے والا ملاح تھا۔ تو بزنس مین اس کے پاس گیا اور اس سے کہا، کیا تم کشتی چلانے والے ہو؟ اس نے کہا، جی صاحب، میں کشتی ہی چلانے والا ہوں۔ اس نے کہا، کیا تم مجھے ندی کے اس پار لے کر جا سکتے ہو؟ اس نے کہا، صاحب آئیے، ہمارا تو کام یہی ہے۔ اور بزنس مین اس کشتی میں سوار ہوئے اور 20 سے 25 منٹ کا سفر جو ندی میں انہوں نے گزارنا تھا، اس نے سوچا کیوں نہ میں اس سے گپ شپ ہی کروں۔ تو بزنس مین نے کہا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو اس نے کہا، نہیں صاحب، میں آپ کو نہیں جانتا۔ تو بزنس مین حیران ہو گیا۔ اس نے کہا، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ کیا تم اخبار نہیں پڑھتے؟ میری اخباروں میں بہت بڑی بڑی تصویریں آتی ہیں۔ اس نے کہا، نہیں صاحب، میری تعلیم نہیں ہے، میں اخبار بھی نہیں پڑھتا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں اخبار آتی ہی نہیں۔ تو بزنس مین نے حیران ہو کر کہا، تم لوگوں کی بھی کوئی زندگی ہے؟ تم لوگ کیسے گزارا کر لیتے؟ آج کل کے دور میں تعلیم سب سے بڑی امپورٹنٹ اور خاص چیز ہوتی ہے، اور تم لوگوں کے پاس وہی نہیں ہے۔ اس نے کہا، نہیں صاحب، ہمارے پاس نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں ہم اسی میں ہی خوش ہیں۔ تو بزنس مین اس کی اس بات سے ناراض ہو گیا۔ تو بزنس مین نے کہا، تم مجھے ہی دیکھ لو، میں اس ندی کے پار زمین خریدی ہے اور زمین کے اوپر ایک بہت بڑی فیکٹری بنانے والا ہوں۔ اس میں بوتلیں بنے گی، اس میں جب بوتلیں بنے گی تو آپ لوگوں کے لیے اس کے لیے نوکریاں بھی نکلیں گی، تم اچھی اور صاف ستھری زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ تو کشتی والے نے یہ بات سنی اور ہلکا سا مسکرا کر اس نے سر نیچے کر دیا۔ تو شاید بزنس مین کی ان باتوں کی وجہ سے اس کا ذہن تھوڑا سا بھٹک چکا تھا۔ تو کشتی چلاتے چلاتے جیسے ہی اس کا ذہن بھٹکا تو کشتی ایک پتھر سے جا کر ٹکرائی، اور جیسے ہی وہ پتھر سے ٹکرائی تو تھوڑا تھوڑا سا پانی کشتی کے اندر بھرنے لگ گیا۔ اب اس ملاح کو، اس آدمی کو تو پتہ چل گیا کہ اب ہماری کشتی ڈوبنے والی ہے۔ تو اس نے کہا، صاحب، آپ کو تیرنا تو آتا ہوگا۔ تو بزنس مین نے یہ بات سنی اور پریشان ہو گیا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کون سی بات ہے پوچھنے والی؟ اس نے کہا، صاحب، یہ کشتی ڈوبنے والی ہے اور میں اس پانی میں چھلانگ لگانے لگا۔ اب آپ کو تیرنا آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ جانے اور اوپر والا جانے، میں تو چلا۔ تو جب اس نے یہ بات کہی تو بزنس مین کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی۔ تو اس نے کہا، خدا کا واسطہ ہے، تم مجھ سے میری ساری دولت لے لو، تم مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا، لیکن مجھے اس پانی سے اس پار تک لے کر جاؤ۔ میں ڈوبنا نہیں چاہتا، میں مرنا نہیں چاہتا۔ تو وہ آدمی تھوڑا سا مسکرایا اور اس نے کہا، صاحب، آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو بھی بچاؤں گا اور میں خود کو بھی بچاؤں گا۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی انسان سے کم نہیں ہوتا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں کسی کو کم سمجھنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اوپر والے نے سب کو ایک جیسا بنایا۔ وہ الگ بات ہے کہ میں کسی اور جگہ پر، میں کسی اور بات پر راضی ہوتا ہوں، آپ کسی اور بات پر راضی ہوتے ہو، لیکن اوپر والے نے ہم سب کو ایک جیسا ہی بنایا ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کو اپنے سے کم سمجھیں گے تو یہ ہماری بے وقوفی، ہماری کم عقلی ہوگی۔ اگر ہم کسی کو عزت دیں گے تو وہ بھی ہمیں عزت دے گا، تو وہ بھی ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ کوئی بھی آدمی اگر آپ کی فیلڈ میں آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، اگر وہ آپ سے عہدے میں کم ہے تو اسے عزت کی نگاہ سے دیکھیے۔ اگر وہ کچھ پوچھے تو اسے بڑی محبت کے ساتھ اس کا جواب دیجیے، تاکہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے، ہمارے فیس بک، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا، تاکہ اس طرح کی تمام سبق آموز ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنے ہوسٹ ملک نوید کو اجازت دیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ خدا حافظ۔